اور کسی بھی قوم کی موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اچھائی اور برائی میں تمیز بھول جاتی ہے۔ پوری مسلم امہ کی بات چھوڑیے، اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لے لیجئے، ماشاءاللہ سے دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان دہائیوں سے پریشانیوں اور آفات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک پریشانی جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے۔ صرف ایک چیز ہے جس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، وہ ہے قرضہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر مسئلے کا حل بھی بتا دیا، کامیابی کا ہر راز بتا دیا، نجات کا ہر طریقہ بتا دیا، راہ راست پر چلنے کا سلیقہ بھی بتایا۔ یہ وہی قرآن ہے جسے ہم اور آپ روز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن دنیا کی وہ معتبر ترین مقدس اور جامع کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال سے لے کر اچھائی اور برائی کے درمیان فرق تک بتا دیا، لیکن اس کے باوجود مسلم امہ کا حال دیکھیے، مقروض ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، مغرب کے رحم و کرم پر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا لیکن سمجھا نہیں۔ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا یقین جانیے بھول چکے ہیں، اور کسی بھی قوم کی موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اچھائی اور برائی میں تمیز بھول جاتی ہے۔ پوری مسلم امہ کی بات چھوڑیے، اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لے لیجئے، ماشاءاللہ سے دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان دہائیوں سے پریشانیوں اور آفات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک پریشانی جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے۔ صرف ایک چیز ہے جس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، وہ ہے قرضہ۔ وہ بھی آپ نے سوچا کیوں؟ کبھی سوچا ہو شاید۔ یہ وہ قوم ہے جو الحمدللہ مسلمان ہے، یہ وہ قوم ہے جس کے پاس رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ کیوں مسلسل زوال کی جانب جا رہا ہے؟ ذرا سوچیے، کیونکہ ہم اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک بار جب ہمارے آباء و اجداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی حالت کو بدل کر رہیں گے، تو پھر اس کا صلہ ہمیں یہ ملک ملا، لیکن اس کے بعد ملک مل گیا، اس کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنی حالت کو آخر بدلنا ہے، اور اگر بدلنا ہے تو کیسے بدلنا ہے۔ ہم خود غرض ہو گئے، ہمیں اپنے گھروں کی فکر تو رہی لیکن ملک کی فکر ہم چھوڑ بیٹھے، اور نتیجہ کیا ملا؟ آج وہی نتیجہ نکلا جو نکلنا تھا ایسے رویے کے بعد۔ آج ہم سب کے سب مقروض ہیں۔ آج ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہماری سمت کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرنا چاہتے۔ آج ہم ایک دوسرے سے ہی خوف کھاتے ہیں۔ آج ہم اجتماعی طور پر فائدہ نہیں سوچتے۔ آج ہم معاشرے یا ملک کے فائدے کا نہیں سوچتے، بلکہ انفرادی طور پر ذاتی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بھلے اس میں میرٹ نظر انداز ہو جائے، معاشرے کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ملک کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کوئی ٹھیک کر دے، لیکن ہم اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور پھر جیسے عوام ویسے ہی حکمران۔ ہم پر حکومت کرنے والوں نے ہمیں جمہوریت اور آمریت میں ایسا الجھایا کہ آج تک ہم اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سلیکٹڈ ہے، کون الیکٹڈ ہے، کون جمہوری ہے، کون جمہوریت کا دشمن ہے، کون سازشی ہے، کون عوام کا دکھ درد بانٹنے والا ہے، کون ہے جس کو عوام کی فکر اور عوام کا دکھ درد بانٹے گا، کون کرپٹ ہے، کون صادق اور امین ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں شاید ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں شاید ہمیں نہیں معلوم۔ اپنا گھر صاف رکھنے کے چکر میں ہم نے ملک گندا کر دیا، اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش میں ہم نے ملک کو بگاڑ کر رکھ دیا، اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کی جد و جہد میں ہم نے کئی افراد کی حق تلفی کر ڈالی، اپنے آپ کو بہتر بنانے میں ہم اتنے اندھے ہو گئے کہ ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کی تمیز بھی ختم ہو گئی، اور پھر بھی امید کرتے ہیں کہ آگے سب اچھا ہو، کوئی آئے جو اچھا کر دے، لیکن ہم خود کچھ اچھا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک لمحے کو آپ سب لوگ اس ملک کو اپنا گھر سمجھ لیجئے، جیسے اپنے گھر کو اپنا گھر مانتے ہیں، بالکل ویسے ہی اس ملک کو سمجھ لیں، اور پھر دیکھیے کہ کیا آپ کا گھر اس وقت اچھی حالت میں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہوگا، ذرا سنیے گا، وہ کیا ہے؟ اچھے اور برے میں تمیز، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ کیونکہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ ہم شخصیت پرستی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے۔
اگر جس شخصیت سے ہمیں محبت ہے وہ ہمارا رہنما ہے, وہ کہہ رہا ہے تو جو بھی کہہ رہا ہے صحیح ہوگا, ہم سوال نہیں کرتے. جبکہ اسلام تو وہ دین ہے جہاں ایک عام آدمی خلیفہ وقت سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. ہم نے تو اپنے سارے حق خود ہی گوا دیے. آج واقعی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. اس ملک کو اپنا گھر سمجھوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنا گھر, بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی, میں نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا, گروی رکھ دیا. اس گھر کی رونقیں اگر ماند پڑی ہیں تو اس میں میرا اور آپ کا اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ اس گھر کو چلانے والوں کا. کیونکہ ہم بھی تو اندھے, گونگے اور بہرے بن گئے. ہم بھی تو اپنے ذاتی مفاد کے چکر میں ملکی مفاد کو نظر انداز کرتے رہے. ہم بھی تو خود غرضی میں اتنے آگے نکل گئے کہ ہماری عیاشیوں اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کے چکر میں ہمارا ہی گھر مقروض ہو گیا. اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ پاکستان کا ہر سرکاری ادارہ بدترین خسارے میں چلا گیا. لیکن اس کے باوجود فرق ہی نہیں پڑتا. دنیا میں کوئی ایسی قوم آپ مجھے دکھا دیں جس کے پیسوں سے سرکاری ادارے چلتے ہوں اور وہ مسلسل خسارے میں ہوں, اور وہ قوم خاموش تماشائی بن بیٹھی ہو. دنیا کی مجھے کوئی ایک ایسی قوم دکھا دیں جس کی خون پسینے کی کمائی سے پارلیمنٹ میں اجلاس بلائے جاتے ہوں اور وہ سوال بھی نہ کرے کہ اس اجلاس کا نتیجہ کیا نکلا, میرے بارے میں کیا بات کی گئی, ہمارے بارے میں کیا بات کی گئی, عوام کے بارے میں کیا بات کی گئی. دنیا کی وہ قوم آپ مجھے دکھا دیں جو ٹیکس اس لیے نہ دے کہ وہ جانتی ہو کہ ملک چلانے والے کرپٹ ہیں, لیکن ان کو منتخب کرنے والی بھی وہی قوم ہو. دنیا کی مجھے کوئی ایک ایسی قوم بتا دیں جو ثابت مجرم کو اپنا قائد بھی کہتی ہو اور اس کی بننے والی جائیدادوں پر سوال کرنے والوں کو جمہوریت کا دشمن کہتی ہو. سوائے ہمارے ایسی کوئی قوم نہیں ہے. ڈھونڈیں گے بھی تو نہیں ملے گی, لیکن ہماری قوم ہے. کیا کہوں, ماشاءاللہ, الحمدللہ, کیا بولوں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, کئی لوگوں کو ان سے اختلاف ہے, ہمیں بھی ہوتا ہے. کئی لوگ نہیں چاہتے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے رہیں. کوئی بات نہیں, ان کا سیاسی حق ہے, ان کی رائے ہے. کئی لوگ ان سے ناخوش ہیں اور کچھ تو بہت زیادہ ناخوش ہیں. چلیں, یہ بھی ان کا حق ہے, رہیں ناخوش. کئی لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں, اور جہاں بنتی ہے تنقید ہم کھل کر تنقید کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. بے شک یہ ہم سب کا جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے, لیکن کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ جب کوئی بھی انسان, کوئی بھی شخص حق کی بات کرے, آپ کو تلخ ہی صحیح مگر حقیقت بتائے, تو اس کی بات کو اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہے, سیاسی اختلاف ہے, بلکہ اختلاف رکھتے ہوئے کم از کم اس کی بات کو ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے. عمران خان اکثر ہی خطاب کرتے ہیں, لیکن آج جو انہوں نے کہا وہ بہت اہم ہے, ہر لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو جب تک ہم تسلیم نہیں کرتے, ہم کچھ بھی کر لیں, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیے, 10 چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کے ہٹائے گئے ہیں, پی آئی اے کے اندر سے کیسز کر کے ان کو ہٹایا گیا. کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جدھر 11 سالوں میں 10 ان کے ہیڈز بدل جائیں. پاور سیکٹر کے اندر جو ادارے ہیں, پی آئی اے, ریلویز, یہ سارے لاسز ہیں. سٹیل مل 34 ارب صرف بند سٹیل مل میں سیلریز میں دے چکے ہیں. جس پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا 8 ارب سرپلس سے جو اس کا دیوالیہ نکلا تھا, وہ آگے سے کہہ رہے جی مزدوروں کو نہیں ہٹا رہا, کیونکہ انہوں نے اندر گھسائے ہوئے ہیں. پولیٹیکل بھرتیاں کر کے ان کو تباہ کیا, پی آئی اے کو تباہ کیا, یہ اس کو کیا, پاور سیکٹر کو کیا. میں آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب ان اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کو ٹیک آن نہیں کرتے, ہم میں بجائے بیسٹ آف ٹائمز اگر ہم نے ٹھیک کر دیا تو یہ ہمارے بہترین ٹائم آ جائے گا, آگے اچھا وقت ہے. اگر نہیں کرتے اب یہ کمپاؤنڈ کرے گا, یہ اور ہمیں نیچے لے جائے گا. آج یہاں آپ کو کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تیار ہیں اب اس ڈراسٹک چینجز کے لیے. جب بھی آپ چینجز کریں گے کسی سیکٹر کے اندر, جو لوگ ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جن کو سٹیٹس کو کہتا ہے, وہ ریزسٹ کرے گا. جیسے ہم چل رہے تھے ویسے اب آگے نہیں چل سکتے. 34 ارب روپے ایک بند سٹیل ملز کے ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں دے دیے گئے. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ یہ 34 ارب روپے کس کے تھے؟ میرے تھے, آپ کے تھے ناظرین, ہمارے تھے, اس قوم کے تھے. اور اس کے باوجود سٹیل ملز کے ملازمین کہتے ہیں کہ ان کو تو تنخواہیں دی جائیں, ان کو نکالا نہ جائے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے پہلے پرویز مشرف, جن کو یہ لوگ عامر کہتے ہیں, آئین توڑنے والا کہتے ہیں, ان کے دور میں سٹیل مل منافع میں جاری. پیپلز پارٹی کا جمہوری دور آیا, اور جمہوری دور آتے ہی
یہ منافع افسوس کے ساتھ کہوں گی نقصان میں بدل گیا، اور اتنا نقصان کی حالت اب یہ ہے کہ اسٹیل ملز مکمل طور پر بند ہے۔ کیوں؟ کوئی جواب دے گا؟ کیوں پیپلز پارٹی کے جمہوری کارکنان نے یہ سوال نہیں کیا اپنے قائدین سے؟ کیوں انہوں نے نہیں پوچھا کہ ایک منافع میں چلتا ہوا ملک کا اہم ترین ادارہ اچانک مردہ ہی ہو گیا؟ ایسا نقصان آصف ریاض زرداری کی کسی شوگر مل کو کیوں نہ ہوا؟ یہ نقصان نواز شریف کی شوگر مل یا دوسری کمپنی کو کیوں نہ ہوا؟ آج میں پوچھتی ہوں، کیوں اس ملک میں رہنے والوں نے اپنے قائدین سے یہ سوال تک نہ پوچھا کہ آج تک کسی ایک سیاسی جمہوری رہنما یا لیڈر کی کوئی ایک کمپنی مجھے دکھائیں جو بدترین خسارے کا شکار نہ ہوئی ہو؟ اگر ہوا تو ملک کا سرکاری ادارہ ہی ہوا، ان کی اپنی جو کمپنیز ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان میں کوئی آپ کو خسارہ نظر نہ آئے۔ اسٹیل مل تباہ ہو گئی، سرکاری عمارتیں، سڑکیں گروی رکھی جاتی رہی، یہی قوم جشن مناتی رہی، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بات بات پہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتے ہیں، تباہی پر بھی، اپنے نقصان پہ بھی کوئی اتنا انجوائے کرتا ہے؟ آج میں پوچھتی ہوں، خود کو برباد کرنے کا جشن منانے والی یہ پہلی قوم ہے، شاید پہلی قوم دنیا میں، پہلی اور آخری، اس کے بعد آپ کو کوئی قوم نظر نہیں آئے گی ایسی جو اپنی تباہی کا جشن منائے۔